سبحان اللہ حضرات، ہمارے کرم فرما حضرت مولانا قاری ابو الحسن صاحب قبلہ واحدی جو حضرت کے بہت خاص ہیں اور الحمدللہ اس پروگرام کو بڑے حساب سے مشورے دیتے ہیں. ابھی اسپیشل آرڈر لے کر آئے ہیں کہ خطبہ شعراء وقت کا خیال رکھیں. اور میں خود بھی الحمدللہ ہندوستان میں 2 عرس ہیں، یہ عرس اعلیٰ حضرت بریلی شریف، عرس طیبی واحدی میں ایک دم شارٹ کٹ نظامت کرتا ہوں. کبھی کبھی شعر بھی نہیں پڑھتا ہوں، سادہ نام لے دیتا ہوں حضرات، اسی لیے کہ یہاں ہم فن دکھانے نہیں آئے ہیں بلکہ فیض پانے آئے ہیں. سبحان اللہ. تو ہمارے شعراء خطبہ 10 بستہ گزارش کرتا ہوں، عریضہ پیش کرتا ہوں، اس کا خیال رکھیں. اگر 2 شعر کا بھی ٹائم مل رہا ہے تو بہت تیزی کے ساتھ ہمارے علامہ نیاز احمد صاحب کو برکاتی، یہ ایسے مخلص اور الحمدللہ ایسے وفادار ہیں، اگر تقریر کا ٹائم بھی نہ ملے تب بھی پریشان نہیں ہوتے ہیں حضرات. لیکن انہیں اس لیے دیا، ایسا نہ ہو کہ ان کا نام رہ جائے. گزشتہ سال غالباً رہ گیا تھا. بہت اچھی تقریر ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کی تقریر کو قبول فرمائے اور پروردگار عالم ہمیں آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضرات میری گزارش ہے، اگر آپ مومن بھائی سے پیار کرتے ہیں تو کچھ بھائی ہمارے پیچھے کھڑے ہیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. اگر مومنوں سے آپ کے دل میں محبت ہے، مومن سے محبت کرتا ہے. ہمارے بزرگوں کے یہاں مہمان آتے تھے، قسم خدا کی اگر کھانا کم ہوتا تھا تو وہ چراغ بجھا دیا کرتے تھے. خالی ہاتھ منہ تک آتا تھا، سوچتے تھے مہمان کا پیٹ بھر جائے چاہے میں بھوکا رہ جاؤں. اگر آپ کے دل میں بھی کچھ عقیدت، محبت، الفت اپنے بھائیوں کی ہے تو تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیے میرے بھائی، اٹھ کے آئیے. اور ہماری ماں بہنیں جو ہیں وہ پیچھے بیٹھیں. ہماری بیسل پور کی کمیٹی، بلسنڈا اور تالگاؤں، شاہجہاں پور، کہاں کی انجمنیں ہیں، سب اس بات کا خیال رکھیں. ماں بہنیں پردے کے ساتھ پیچھے کو بیٹھے، ایسا نہ ہو کہ انہیں اشارہ کرنا پڑے. آپ لوگ قریب آئیے میرے بھائی. ارے غریب نواز نے اجمیر شریف میں اونٹ بٹھا دیے تھے جو اٹھ نہیں سکتے تھے. آپ تو غریب نواز کے غلام ہو. اب آگے بڑھ کے آئیے، اٹھ کے آئیے. آپ لوگ بالکل قریب ہو کے بیٹھیے. ابھی تو بہت مجمع آئے گا حضرات. یہ ہمارے ہندوستان کے مایاناز خطبہ، شعراء، حفاظ، قراء یہاں جل وغیرہ ہیں. سب کی زیارت کیجیے، تعارف کا وقت نہیں ہے. اب میں آپ کے سامنے 4 شعر کے ساتھ جناب محترم شاکار ترنم بلبل باغ رسالت شمس تبریز بہیڑوی کو پیش کر رہا ہوں. وہ تشریف لائیں اور سامعین کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. ممبر نور کی زیب و زینت نقیب اہل سنت حضرت قاری محمد یوسف صاحب، محب مخلص قاری ابو الحسن صاحب، حضرت مولانا ندیم صاحب، دیگر سامعین بزم، پردہ نشین ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، السلام علیکم. وقت بہت کم ہے، بڑی پھرتی کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مطلع حاضر کر رہا ہوں. عرس کی مقدس محفل ہے. اساتذہ یہاں جلوہ فرما ہیں دارالعلوم وائدیہ کے، کیونکہ جشن دستار بندی بھی ہے، عرس بھی ہے. اس تعلق سے 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں، ملاحظہ کر لیں. پورا مجمع گئے بلند آواز سے سبحان اللہ. چھو کے روزے کو مدینے سے ہوا آئی ہے، چھو کے روزے کو، چھو کے روزے کو مدینے سے ہوا آئی ہے، اس لیے عرس کی محفل میں بہار آئی ہے، اس لیے عرس کی محفل میں بہار آئی ہے، چونکہ روزے کو. اور یہ اس نے مطلب ملاحظہ کریں حضرت مولانا ابو الحسن صاحب، دستار بندی کا موقع ہے، مطلب ملاحظہ کریں. یہ جشن دستار میں کیا حسن ہے رائی ہے،
جشن دستار میں، جشن دستار میں کیا حسن رعنائی ہے، ہر خوشی آج مدرسے میں اتر آئی ہے۔ میں ایک شعر دستار بندی کے تعلق سے اور ایک طالب علم کی جانب سے حضرت ملاحظہ کیجیے، بڑی محنت سے یہ دستار ملتی ہے، اس تعلق سے میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، آپ سب کی توجہ، پورا مجمع بلند آواز سے گئے سبحان اللہ۔ اس لیے عرس میں دل سے ماں باپ کی، استاد کی خدمت کی ہے، دل سے ماں باپ کی، استاد کی خدمت کی ہے، دل سے ماں باپ کی، دل سے ماں باپ کی، استاد کی خدمت کی ہے، وہ دعا بن کے میرے سر پہ چلی آئی ہے، وہ دعا بن کے، وہ دعا بن کے میرے سر پہ چلی آئی ہے، چھو کے روزے کو۔ اور شعر میں ایک پیغام اپنی قوم کے نام، یہ عرس واحدی کا پیغام اپنے ساتھ لے کر جائیے۔ یوسف صاحب یہ شعر ملاحظہ کیجیے، جتنے لوگ ممبر نور پر بیٹھے ہیں ان کا کام پڑھنا یا پڑھانا ہے، اور یہی کام آپ کو کرنا ہے۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، حضرت ملاحظہ کریں، پورا مجمع کہے بلند آواز سے۔ روز کے کھانے سے، خالد ندیمی صاحب جلوہ فرما ہے، روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا کر یارو، روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا کر یارو، روز کے کھانے سے، روز کے کھانے سے ایک لقمہ بچا کر یارو، ہم نے بچوں کو پڑھانے کی قسم کھائی ہے، ہم نے بچوں